الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، جس میں الحمدللہ ہماری رہنمائی اس سلسلے میں یہ ہوتی ہے کہ ان آیات کو ہم سنتے ہیں، ان کا ترجمہ سنتے ہیں، ان کی تفسیر سنتے ہیں، جس میں ہمارے رب عز و جل نے ہم سے براہ راست اے ایمان والوں کہہ کر بات کی ہے۔ آج قرآن پاک کے 11ویں پارے سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 119۔ پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ترجمہ اور پھر تفسیر صراط الجنان کے بڑے ہی پیارے مدنی پھول۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں سچے ہیں، مخلص ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، صادقین سے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مراد۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ اس سے مہاجرین مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی نیتیں سچی رہیں، ان کے دل اور اعمال سیدھے رہے اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے۔ سچائی کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اسی مناسبت سے ہم سچائی کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت پر 2 احادیث بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ جس شخص کو آپ نے شب معراج دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، وہ بہت جھوٹا آدمی ہے، ایسی بے پر کی اڑاتا تھا کہ اس کا جھوٹ اطراف عالم میں پھیل جاتا تھا، بس قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اس آیت سے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کی ایک صورت ان کی صحبت اختیار کرنا بھی ہے، اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت و کردار اور اچھے اعمال دیکھ کر خود بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہوتی ہے اور اس میں رقت و نرمی محسوس ہوتی ہے، ایمان پر خاتمے اور قبر و حشر کے ہولناک معاملات کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک بندوں سے تعلقات بنائے اور ان کی صحبت اختیار کرے، اور کسی بھی صحبت اختیار کرنے سے پہلے غور کر لے کہ وہ کس کی صحبت اختیار کر رہا ہے۔ اس کی ترغیب سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، واقعی سوچنے والی بات ہے، ہم کس سے دوستی رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ کون اٹھتا بیٹھتا ہے، کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ اور دیندار دوست تلاش کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہیں، اور کسی گناہگار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ اس سے گناہ ہی سیکھو گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 5 آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے اور وہ سراب یعنی صحرا میں پانی نظر آنے والی جو ریت ہوتی ہے نا کی طرح ہے کہ وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا۔ نمبر 2، بے وقوف آدمی، یعنی اس کی بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، وہ تمہیں نفع پہنچانا بھی چاہے گا تو تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ نمبر 3، بخیل شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ کنجوس واقعی دوست نہیں بن سکتا۔ نمبر 4، بزدل شخص، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نمبر 5، فاسق شخص، کیونکہ وہ تمہیں 1 لقمے یا اس سے بھی کم میں بیچ دے گا
کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کرنا ہے، ہم کیسے دوست بناتے ہیں؟ کیا ان چیزوں کو کبھی غور کیا ہم نے؟ کیا شاندار مذہب ہے، کیا شاندار ہمارا دین ہے، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ یاد رہے، کسی کو اپنا پیر و مرشد بنانے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی صحبت کے ذریعے اس سے فیض حاصل کیا جا سکے۔ یوں ہی بعض علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت کے باغ کیا چیز ہیں؟ ارشاد فرمایا، علم کی مجالس۔ اللہ اکبر۔ حضرت بحث بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علماء کی صحبت میں بیٹھا تحقیق وہ میری صحبت میں بیٹھا، اور جو میری صحبت میں بیٹھا یقیناً وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بیٹھا۔ یہ عالم ہے علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا۔ اللہ ہمیں عاشقان رسول با عمل علماء کی صحبت نصیب فرمائے، علماء سے بھی پیار عطا فرمائے، اور ہمیں اے کاش طالب علم دین بننا اور عالم با عمل بننا بھی نصیب فرمائے۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، کیا بات ہے قرآن مجید فرقان حمید کی۔ اللہ ہمیں بھی سچا بنائے اور سچوں کی صحبت بھی عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو سچوں میں شمار رکھے۔ جھوٹ بڑی لعنت ہے، اس سے ہمیشہ بچتے رہیے۔ ہمارے بزرگ جو کہا کرتے ہیں نا، سچ کو آنچ نہیں ہے۔ آپ سچ کا دامن تھام لیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہوگی، آخرت میں بھی خیر ہوگی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی اور اس کا ترجمہ اور تفسیر کے مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا